أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. صبحکم اللہ بالخیر. میرے پیارے بچوں کو آج کے اس تعلیمی سلسلے کا پروگرام میں پھر ایک بار خوش آمدید. کیسے ہیں میرے پیارے بچوں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ قرآن کی تعلیم کی کوشش میں ہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش میں ہیں. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کامیاب بنائے. یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے. اللہ کے کلام پاک کو سیکھنا یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ توفیق ملا ہے. اللہ کی توفیق ملنے کی وجہ سے ہم لوگ استاد کے پیارے بچے استاد کے سامنے بیٹھ کر ایسے قرآن سیکھنے کا موقع ملا ہے. الحمدللہ. تو ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. سورہ فاتحہ قرآن کریم کے سب سے افضل سورتوں میں سے ایک ہے، اور ہر وقت ہم لوگ وہ پڑھتے رہتے ہیں. نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے دعا کی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اور فاتحہ خوانی میں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں، یا ہمارے بیماریوں کے شفا کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں. کوئی کچھ دم کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں. تو ایسے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ. تو اسی لیے ہم کو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری تھا، تبھی تو ہم لوگ زیادہ دن سورہ فاتحہ پر محنت کیا ہے. اس کے ہر ایک لفظ کو، ہر ایک حرف کو صحیح انداز میں تلفظ کرنے کو، صحیح انداز میں تلفظ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم لوگ اس پر زیادہ ٹائم لے کر محنت کیا، کوشش کیا. الحمدللہ سورہ فاتحہ پچھلے کلاس میں ہم لوگ پورا کر دیا. آج انشاءاللہ استاد سورہ فاتحہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بار اور آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ لوگ استاد کے ساتھ میں پڑھنا ہے، اور اس میں کچھ خاص چیزیں اور جو بتانا ہے وہ بھی آج بتائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اگلے دن سے، اگلے کلاس سے لے کر عامہ سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ النبأ شروع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سورہ فاتحہ پچھلے دن آپ لوگ جو آخری آیتیں جو استاد سکھایا تھا وہ اچھی طرح پریکٹس کیا کہ نہیں؟ آپ لوگ استاد کے بہت پیارے بچے ہیں، آپ پریکٹس کیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. صراط الذین انعمت علیہم ایک بار ہم لوگ ساتھ میں پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ. آپ لوگ استاد کے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار استاد پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ وضو کے ساتھ ہے نا؟ وضو کیا ہے نا؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے نا؟ صاف ستھرا کپڑے میں ہے نا؟ ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے نا؟ انشاءاللہ قرآن میں دیکھ کے ہم لوگ پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، اگر اما پارا، اگر ہاتھ میں اما پارا ہو تو بھی پرابلم نہیں، اما پارے میں بھی سورہ فاتحہ ہوگا، وہ اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اوپن کیجئے، ہم لوگ دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے قرآن میں ہم لوگ پچھلے دن جو آیت سیکھا تھا وہ آیت ایک بار ساتھ میں پڑھ کے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. پھر ایک بار کوشش کریں گے ایک ساتھ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایک بار اور پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاءاللہ، بہت شاندار، بہت شاندار، بہت صحیح طریقے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے میں پڑھتے ہیں. بہت خوشی ہوئی استاد کو، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تب ہم لوگ ابھی سورہ فاتحہ پورا کر دیا، تو شروع سے لے کر آخر تک ہم لوگ ایک بار پڑھ کے دیکھتے ہیں. آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن میں دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھ کر ایک ایک حروف کو جان کر سمجھ کر پڑھنا ہے. آپ کی انگلی کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے آپ. یس. اور اشارہ والا انگلی دکھائیے. ہاں، اشارہ. ٹھیک، یہ اشارہ والا انگلی قرآن میں رکھیے. جہاں استاد پڑھتے ہیں اس حرف کے نیچے سے آپ کے ہاتھ انگلی کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سنیں آپ لوگ، الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جب فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تب اس میں ابھی سورہ فاتحہ میں 7 آیت ہیں، تو ایک ایک آیت کو رک کے ایک ایک آیت کے ختام پر، آخری پر رک کے پڑھنا سب سے بہتر ہے. وہی سنت ہے. ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا کبھی چند لوگ تو بہت فاسٹ پڑھتے ہیں، لیکن ایسے فاسٹ پڑھنا صحیح نہیں ہے. فاسٹ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب ہم لوگ جلدی میں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں بہت کافی حروف لٹیس ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا. حرکت کا بھی بدل جائے گا، اس کا شکل بدل جائے گا. حرکت آپ جانتے ہیں نا، استاد پہلی کلاس میں آپ کو بتا کے سمجھا دیا تھا. حرکت، شکل، تو شکل چینج ہو جائے گا. ایسے کوئی شکل چینج ہو گیا یا کوئی لیٹر چینج ہو گیا، حرف چینج ہو گیا، تو اس کا معنی بھی بگڑ جائے گا. اوکے، ایک ایگزامپل، مثال طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیے ہم لوگ ادھر فاتحہ شریف کے ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے اس کا معنی دیکھیے. ایاک نعبد، یا اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں یا رب، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ لیکن اگر ایک شخص اس کو پڑھتے وقت ایاک نعبد بولتے وقت ایاک، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ کے اندر جو یا ہے، یا اگر یہ یا کے اوپر ادھر تشدید ہے نا، حمزہ اور حمزہ کے بعد یا پر تشدید ہے، تشدید کے ساتھ ہے، یا شدہ فتحہ ایہ ہے نا ایہ ایسے ہیں، تو ادھر وہ شدہ یا تشدید کو نکال کے اگر ایک شخص پڑھے گا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا آپ جانتے ہیں؟ بہت خطرناک معنی ہے، بہت ڈینجر ہے۔ کیا معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایاک نعبد، اگر ایک شخص ایاک نعبد پڑھا تب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ تیرے سورج کے روشنی کی عبادت کرتے ہیں ہم، معنی ایسے ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایک مسلم کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ایسے بولنا کبھی مناسب نہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ مناسب نہیں ہے، ایمان کو توڑنے والی معنی مطلب ہے وہ۔ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت نہیں کرتے ہیں، چاند کی عبادت نہیں کرتے، اور کوئی مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ ادھر معنی کیا ہو گیا؟ ایک شدہ یا تشدید نکل جانے سے معنی کیا ہو گیا؟ تیرے سورج کے روشنی کو ہم عبادت کرتے ہیں، روشنی کی عبادت کرتے ہیں، شیعہ، یہ جائز نہیں ہے بولنا۔ تو معنی، جس کا معنی اصل میں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ کا معنی ایک دم بگڑ کے اس کا سیدھا اپوزٹ میننگ میں بدل جاتا ہے، تو بہت ڈینجر ہے یہ۔ اگر ایک شخص یہ جان کر، اپنے دل سے جان کر یہ بولے گا تو وہ دین سے بھی باہر جائے گا، دین سے وہ خارج ہو جائے گا، ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو حفاظت فرمائے، موت تک ہم سب کو اللہ پاک ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت بھی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت بھی عطا فرمائے۔ ہمارے کوئی ایک لفظ، وہ ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر اس میں اللہ کے کلام پاک کے کسی ایک حرف، کسی ایک تشدید شدہ، کسی ایک حرکت، شکل چینج ہو گیا، معنی بگڑ جائے گا۔ اسی لیے ایاک نعبد، وہ یا کے تشدید بھی بہت خاص ہے۔ پورے فاتحہ میں اگر آپ لوگ گن کے دیکھیں گے 14 جگہ میں شدہ دیکھیں گے، 14 شدہ، ایک شدہ بھی کم نہیں ہونا ہے، شدہ بھی کم نہیں ہونا ہے، ایک حرف بھی کم نہیں ہونا ہے، ایک حرکت بھی چینج نہیں ہونا ہے، حرف بھی چینج نہیں ہونا ہے۔ سب کے جو تلفظ ہیں اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے، وہی صحیح طریقے میں ہر ایک حرف کو، ہر ایک لفظ کو، ہر ایک شکل کو ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اسی لیے بہت خیال کرنا ہے۔ استاد ایک بار اور آپ کو شروع سے لے کر پڑھ کے سناتے ہیں، آپ استاد کے ساتھ میں پھر پڑھنا ہے قرآن میں دیکھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ایسے بہت آہستہ یعنی سلولی پڑھنا ہے، آپ جلدی سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور اچھی آواز میں پڑھنا ہے۔ سننے والوں کو یہ آپ کی تلاوت سن کے مزہ ہونا ہے اور بھی سننے کو دل کرنا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کے اپنے آواز بہت سریلی آواز ہوں گے، آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے بچے بھی ہوں گے جو بہت خوب نظم پڑھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، ہے نا، ایسے بھی بچے ہوں گے۔ تو آپ کے وہ سریلی آواز میں اگر قرآن صحیح طریقے میں بہت سلو آپ پڑھیں گے تب سننے میں بہت مزہ آ جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا القرآن باصواتکم، آپ لوگ اپنے آواز سے ساؤنڈ سے قرآن کو خوبصورت بناؤ، قرآن کو مزین بناؤ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ جب پڑھتے وقت اچھی آواز میں پڑھیے، سریلی آواز میں پڑھیے، سننے والوں کو بھی مزہ آ جائے، ایسے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے استاد، سورہ فاتحہ ابھی کچھ لوگ اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، 1 2 3 آیت، جس کو لمبا سانس ہے وہ لوگ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ لوگ خیال کیے ہوں گے مسجدوں میں امام صاحب جب رمضان میں تراویح سب سناتے ہیں تو سورہ فاتحہ 1 2 3 آیت ملا کے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھنا تو جائز ہے، لیکن خیال کرنا ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کبھی بھی ایسے سپیڈ میں نہیں پڑھنا ہے جس سے قرآن کے حروف مس ہو جائے یا قرآن کے حروف بدل جائے یا قرآن کی حرکت، شکل، شدہ سب نکل جائے، ایسے نہیں پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا جائز نہیں، حرام ہے، خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لوگ جوڑ کے پڑھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے وہ بھی استاد آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ سننا، قرآن میں دیکھ کے سننا اور دیکھنا ہر آیت کے آخری حرف پر استاد کیسے پڑھتے ہیں، یہ خیال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک آپ خیال کیے نا؟ پھر اگر ایاک نعبد اس کے بعد والے آیت سے جوڑ کر اگر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار استاد پھر پڑھ کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایسے پڑھنا چاہیے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ تو جب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ دعاؤں کے مجلسوں میں پڑھتے ہیں یا کوئی کسی کے شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کسی کے دم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نفل نماز میں یا فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب صحیح طریقے سے
اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حرف بولنے سے اللہ رب العزت 10 نیکی کا بدلہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے گا، لیکن ایسے 10 نیکی کا بدلہ ملنے کے لیے ہر ایک حرف اس کے حق ادا کر کے اس کو بولنا چاہیے۔ اس کا جو مخرج ہے، اس کا جو بولنے کا طریقہ ہے، وہ طریقے سے اس کو ہر ایک حرف کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج آپ لوگ کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پورا ایک بار پڑھ کے اچھی طرح آپ پریکٹس کرنا ہے، اور یہی ویڈیو میں جو سورہ فاتحہ ابھی استاد پڑھ کے سنایا، اس کو اگر ہو سکے تو بار بار پڑھیں، یا اگر یوٹیوب پہ جائے گا تو بڑے بڑے قاری لوگوں کا سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ آپ بہت اچھی طرح سنیں، بار بار سنیں، اور سننے کے بعد پھر اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور وہی انداز میں، وہی طریقے میں بہت اچھے سے پڑھنا سیکھ کر اپنے استاد لوگوں کو بھی پڑھ کے سنائیے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ آج کے کلاس ادھر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اگلے کلاس سے لے کر ہم لوگ عامہ پارہ کے سب سے پہلی سورۃ النبأ پڑھ کے شروع کریں گے۔ آپ تیار ہو کے آنا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ جو فاتحہ آج پڑھا، اللہ رب العزت جتنے بھی فاتحہ آج ہم لوگ پڑھا، یہ سب ہم سے قبول فرمائے، اور اس کے اجر و ثواب اللہ رب العزت ہم کو بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے خاندان سے جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے قبر میں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے اساتذہ کرام، علماء کرام، اور ہمارے اپنے گاؤں کے بزرگان، بہت لوگ اپنے اور خاندان کے بہت بڑے بڑے لوگ سب گزر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ یہ فاتحہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور یہ فاتحہ کا ثواب اللہ رب العزت ان کے قبر میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔